عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکہ. وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. رواہ مسلم. عن الارباز بن ساریہ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السحور فی رمضان فقال هلم الى الغداء المبارک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المؤمن التمر. کتاب الصوم کے عنوان کے تحت کچھ سحری سے متعلق احادیث ذکر کی گئی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اور سحری سے متعلق کچھ آداب، فضائل اور اس کی جو برکات اور فوائد ہیں ان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا ہے. پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. اب کھانا اور پینا جو ہے وہ ایک مباح عمل ہے، یعنی آدمی کوئی کھائے تو کوئی اس طرح نیکی کا کام نہیں ہے، اور نہیں کھاتا تو کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے، ایک مباح عمل ہے. مگر روزے کی نسبت سے سحری کرنا اور اسی طرح روزے کی نسبت سے افطار کرنا یہ مسنون عمل بن جاتا ہے، اور یہ عمل باعث اجر ہو جاتا ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. حالانکہ وہ کھانا پینا ہی ہے، لیکن چونکہ روزے کی نسبت سے ہے، سحری بھی روزے کی نسبت سے ہے اور افطار بھی چونکہ روزے کی نسبت سے ہے، اس لیے یہ عمل مسنون ہو جاتا ہے اور اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ سحری کرنی چاہیے، اور اگر بھوک کی خواہش نہ بھی ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے، چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. اس طریقے سے سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس کی جو برکات ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا کھانا ہے. یعنی ان کے ہاں سحری نہیں کھائی جاتی، یعنی رات ہی سے ان کے ہاں روزہ شروع ہو جاتا ہے. اب بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ امت محمدیہ کا ایک امتیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت اور ایک رعایت اور ایک رخصت اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ اس میں جو روزے کا دورانیہ ہے اور اس کا جو وقفہ ہے وہ کم ہے، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس میں اتنی زیادہ مشقت بھی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے سونے کے بعد پھر اس کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ ممنوع ہو جائے فجر سے پہلے پہلے. ایسا نہیں ہے، بلکہ سحری کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک فرق بھی ہو جاتا ہے سحری کے ذریعے ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان. تو ایک تو یعنی سحری کا مقصد یا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے جو ایک رعایت و رخصت ہے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اللہ نے ایک رخصت عطا کی، ایک رعایت دی ہے، تو اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے اس طریقے سے. اور دوسری بات یہ کہ سنت کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کو محبوب سمجھتے ہوئے جو شخص اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور مسلمان سحری کرتے ہیں، اور ویسے بھی مسلمانوں کو کی الگ پہچان ہونی چاہیے تاکہ وہ مشابہت نہ ہو کفار کے ساتھ. مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق ہونا چاہیے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے یہ فرق ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی. اور اس کا ایک بڑا فائدہ سحری کا یہ بھی ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے آدمی کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سحری نہیں کرے گا تو وہ کمزوری محسوس کرے گا، اور جب سحری کرے گا تو روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا. اور صرف روزہ رکھنا ہی نہیں ہوتا، بھوکا پیاسا رہنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ اعمال کرنے ہوتے ہیں، کچھ عبادات کرنی ہوتی ہیں. اب ایک آدمی جو ہے وہ
روزے میں سارا دن پڑا رہے اور وہ کوئی کام کاج چھوڑ دے، حتیٰ کہ وہ عبادت بھی چھوڑ دے، تو پھر ایسے روزے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ایک فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس کی جو پوری برکات ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گی؟ تو اس لیے روزے کے ذریعے، یہ سحری کے ذریعے آدمی کو قوت اور توانائی حاصل ہو جاتی ہے، اور آدمی کے لیے دن کو عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آدمی کی توجہ جو ہے وہ کھانے کی طرف نہیں ہوتی۔ اب اس وقت تو مثلاً آدمی کو طلب نہیں ہے سحری کے وقت، لیکن ظاہر ہے کچھ وقت جب گزرے گا تو اسے طلب محسوس ہوگی، اور پھر اس کی توجہ جو ہے وہ کھانے کی طرف ہوگی، اور جب آدمی کی توجہ کھانے پینے کی طرف رہے تو اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ اسی لیے اگر کھانا موجود ہو تو پہلے کھانا کھانے کی اور نماز بعد میں پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی ہے تاکہ آدمی کی توجہ جو ہے وہ کھانے کی طرف نماز میں نہ ہو، اور اس کی یکسوئی میں اور اس کی عبادت کے اندر خلل نہ آئے۔ اگر ایسا ہے کہ یکسوئی میں خلل آتا ہے، پھر تو نماز بعد میں پڑھ لینی چاہیے اگر قضا نہیں ہو رہی تو، لیکن اگر کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا نماز میں یکسوئی میں، تو پھر اس کو نماز پہلے پڑھنی چاہیے، کھانا بعد میں کھانا چاہیے۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز تہجد کی توفیق ہو جاتی ہے آدمی کو۔ جب سحری کے لیے اٹھتا ہے، پہلے سے اٹھتا ہے، تو وہ کچھ رکعات پڑھ لیتا ہے، کچھ قیام اللیل کر لیتا ہے، تہجد میں کچھ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، کچھ دعا کر لیتا ہے، کوئی توبہ اور استغفار کر لیتا ہے۔ تو یہ سحری کے وقت اٹھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز تہجد کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو بڑا اہم فریضہ ہے فجر کی نماز کا، اس کے لیے تیاری پہلے سے ہو جاتی ہے۔ اب ایک آدمی اگر سحری نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز میں بھی خطرہ ہے، یعنی جو فجر کی نماز ہے اس میں بھی اس پہ سستی لاحق ہو سکتی ہے، اس میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے، یا اس سے کم از کم باجماعت نماز چھوٹ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس سحری کے وقت اٹھنے کے بڑے فوائد ہیں، بڑی برکات ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری اور سحری میں ایک فرق یہ فرمایا ہے کہ افطار کے وقت جلدی کرنی چاہیے، یعنی اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن سحری جو ہے اس میں تاخیر کرنی چاہیے، یعنی آخر میں سحری کرنی چاہیے۔ ویسے تو سحری اگر آدھی رات جو ہے وہ ہو جائے تو اس کے بعد کسی وقت بھی آدمی سحری کر لے تو یہ ایک سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا، لیکن رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں سحری کرنا جو ہے وہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں جو وقفہ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے روزے کا، اور اس سے زیادہ آدمی کو یعنی قوت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس میں سحری میں کچھ تاخیر کرنی چاہیے، لیکن تاخیر اتنی زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی کا روزہ جو ہے وہ مشکوک ہو جائے اور فجر طلوع ہو جائے اور آدمی جو ہے وہ کھانے پینے میں لگا رہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک چیز یہ ہے کہ اذان جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، اور اذان بھی بعض اوقات جو ہے وہ سحری کے اختتام کے فوراً بعد دی جاتی ہے، حالانکہ اس کو کچھ وقفے کے بعد ہونا چاہیے۔ اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، وہ کوئی اس لیے نہیں ہوتی کہ جی اب سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس میں کچھ تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقفہ ہوا کرتا تھا۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ تو وقت کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، وہ صرف اذان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جی اذان شروع ہوگی، اور بعض لوگ تو اس وقت تک جب تک اذان ختم نہیں ہو جاتی تو اس طریقے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے تو سحری ختم کر دینی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت ارباز بن ساریہ کی روایت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سحری کے لیے دعوت دی رمضان المبارک میں کہ میرے ساتھ سحری کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ہلم الی الغداء المبارک، کہ مبارک کھانے کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی سحری کا کھانا بڑی برکت والا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غداء المبارک فرمایا کہ وہ برکت والا کھانا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی جو بہترین سحری ہے وہ کھجور کے ساتھ ہوتی، تو عربوں کے ہاں چونکہ زیادہ رواج تھا کھجور کا، اس لیے کھجور ہو تو اچھی بات ہے، لیکن باقی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
کھجور میں چونکہ ذرا قوت توانائی زیادہ ہوتی ہے، کھجور کے کھانے کا زیادہ فائدہ ہے، اس لیے ایسی خوراک جس میں توانائی زیادہ ہو اور جس میں بعض اوقات پروٹین وغیرہ ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں جن سے آدمی کی قوت جو ہے وہ بڑھے، تو ان کو اس کو سحری میں کھانا چاہیے۔ اتنا کم بھی نہیں کھانا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ اسے کمزوری لائق ہو، اور اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ بدہضمی کا شکار ہو جائے اور سارا دن جو ہے وہ اس طبیعت بوجھل رہے۔ بعض لوگ بس وہ پیٹ میں صرف ٹھونستے ہی رہتے ہیں، حالانکہ طبیعت بھی نہیں ہوتی، تو اس میں سارا دن آدمی کی طبیعت جو ہے وہ بوجھل رہتی ہے۔ اور ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں خاص طور پہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی صحت کا حوالے سے، کہ کھانے کے فوراً بعد جو ہے بہت زیادہ پانی پی لیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے معدہ بہت بھاری ہو جاتا ہے اور اس میں گیس پیدا ہو جاتی ہے، بڑا بوجھ پڑتا ہے۔ اس لیے کھانے کے بعد تو کسی صورت میں یعنی پانی نہیں پینا چاہیے۔ ہاں، اس سے کھانے سے پہلے کھانا پینا چاہیے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی پیا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں پانی پینے کی وجہ سے طبیعت بہت بوجھل ہوتی ہے اور پیٹ جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور اس میں سوجن ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ سحری سنت ہے ضرور، لیکن اب اتنا پیٹ بھرنا کہ آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے کھانے کو ہضم کرنا ہی، تو یہ اپنے آپ کو خام خواہ تکلیف اور مشقت میں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔